مکۃ المکرمہ میں ایک خاتون ہے، بہت بوڑھی عورت ہے۔ ابو جہل کے بیٹوں نے اسے گرفتار کیا۔ ان کا جرم یہ ہے کہ وہ زیادہ عمر کی ہونے کے باوجود بھی اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان کے بعد مسلمان ہو گئے۔ اب جب ان کو گرفتار کیا گیا، کیونکہ وہ غریب ہے اور ان کا تعلق کسی بڑے خاندان سے نہیں ہے، تو اس لیے ان کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ جب انہیں تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے تو ابو جہل نے ان کے آگے ایک معاہدہ رکھا کہ اگر آپ اپنی عمر کا لحاظ کرتے ہوئے نبی علیہ السلام کے دین سے انکار کر دو تو یہ جو آپ کو سزا دی جا رہی ہے، یہ جو تکلیف پہنچائی جا رہی ہے، اس کو فوراً بند کر دیں گے اور اس کی بجائے آپ کو راحت دی جائے، آپ کو کچھ نہ کچھ انعام بھی دیا جائے گا۔ اب وہ خاتون جو ہے وہ ابو جہل کا جب پرپوزل سنتی ہیں تو وہ یہ کہتی ہیں کہ شاید تمہیں کچھ غلط فہمی ہو گئی ہے، یا تم ابھی مجھے اچھی طرح جانتے نہیں ہو، یا تم نے ابھی اللہ کے نبی علیہ السلام کے دین حق کے بارے میں اچھی طرح سنا نہیں ہے۔ فرماتی ہیں کہ تمہیں اس بات کا اندازہ ہی نہیں کہ دنیا کا کوئی فرد جب کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیتا ہے تو پھر اس سے انکار کروانا ناممکنات میں سے۔ اب ابو جہل کو شدت سے غصہ آ رہا ہے تو 2 طاقتور اونٹ منگوائے، 2 طاقتور منگوائے اور ان کا ایک پاؤں رسی سے باندھ کے ایک اونٹ سے باندھا، دوسرا پاؤں دوسرے اونٹ سے باندھا، اور اس کے بعد ابو جہل پوچھتا ہے کہ آخری بار میں پوچھتا ہوں کہ محمد رسول اللہ کے دین کو آپ چھوڑو گی کہ نہیں؟ اب انہوں نے بڑا تاریخی جواب دیا۔ فرماتی ہیں کہ اگر تم میری بوٹیاں کتوں سے بھی نچوا دو تب بھی میری جو رگوں میں حضور نبی علیہ السلام کی جو محبت ہے، ان کے ساتھ جو تعلق ہے، تم مجھ سے وہ نہیں چھین سکتے۔ اب چنانچہ ابو جہل کا غصہ کیونکہ عروج پر ہے، ایک تو عورت ہے اور وہ دور ایسا ہے کہ عورتوں کی اہمیت نہیں ہے، دوسرا بوڑھی ہے، تیسرا وہ غریب طبقے سے تعلق رکھتی ہے، تو یہ حکمران ہے، اس کو تو بڑا سخت غصہ آ رہا ہے کہ عورت کے باوجود، غریب ہونے کے باوجود، ہماری برادری سے نیچی ہونے کے باوجود یہ تو میرے آگے جواب دے رہی ہے اور یہ میری بات کو مان نہیں رہی۔ تو چنانچہ اس نے ان کے جسم کو 2 حصوں میں چروا دیا ہے اور کائنات میں روئے زمین پر ان کے جو خون کے قطرے گرے ہیں تو تمام مردوں میں، تمام عورتوں میں جس نے سب سے پہلی شہادت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے دی ہے، وہ کوئی طاقتور مرد نہیں ہے بلکہ وہ ایک خاتون ہے جس کو تاریخ نے سیدنا سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یاد کیا ہے۔ یعنی یہ دین ہم تک جو پہنچا ہے نا، اس کی جب آبیاری کرنی تھی تو اس کی بنیاد رکھنے کے لیے جن لوگوں نے ابتدا میں اس میں اپنا خون دیا، جن لوگوں نے اس کو سینچا، وہ کوئی مرد نہیں ہے، وہ ایک 80 سال کی بوڑھی عورت ہے۔ اور تصویر کے دوسری طرف آئیے، نبی علیہ السلام کو جب اطلاع دی گئی کہ اب آپ اظہار کیجئے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، کیونکہ نبی تو اس وقت بنا دیے گئے جب کائنات نہیں بنی تھی، نبی تو اس وقت بنا دیے گئے جب روحیں نہیں پیدا کی گئی تھی، لیکن جب اللہ نے یہ کہا کہ اب آپ بتائیں لوگوں کو کہ آپ اللہ کے آخری رسول ہیں، تو جب گھر پہنچے ہیں نا تو اس دن کچھ پریشانی ہے اور اس دن طبیعت کے اوپر کچھ تھوڑا سا بوجھ ہے۔ تو جب گھر پہنچے ہیں تو حضرت امی خدیجۃ الکبریٰ جو ہم سب کی ماں ہے، نبی علیہ السلام کی اہلیہ ہیں، انہوں نے نبی علیہ السلام کے اوپر ایک چادر ڈالی آرام کرنے کے لیے اور تاریخی بات کہی، فرمایا میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بالکل بھی فکر مند نہ ہو، میرا یہ ایمان ہے کہ میرا رب آپ کو کبھی ضائع نہیں ہونے دے۔
یعنی اسلام کی ابتدا میں کیاری میں جب پودا لگایا گیا تو وہاں جو خون ڈالا ہے، جو اس کی سچائی کی ہے، وہ بھی ایک خاتون ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں، جس نے سب سے پہلے اعلان کیا، جو سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والی ہے، جو سب سے پہلے ساتھ دینے کا بات کرتی ہے، وہ بھی ایک خاتون ہے اور ہم سب کی ماں ہے، امی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ اب نبی علیہ السلام نے اپنی دعوت کا سلسلہ شروع کیا، آہستہ آہستہ لوگ مسلمان ہونے لگے، تو حالات بڑے خراب ہو گئے، حالات بڑے خراب ہو گئے مکے میں۔ ابو جہل اور اس کے ساتھی بڑے غصے میں، جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے ان کی ناراضگی بڑھتی جا رہی۔ تو چنانچہ اللہ کریم نے ایک دن نبی علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ ہجرت فرما لیں اور یہاں سے چلے جائیں۔ اب نبی علیہ السلام نے ہجرت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس دن مکہ المکرمہ سے نکلے تھے تو 2 گھنٹے بعد، اندازاً 2-4 گھنٹے کے بعد، 1-2 پہر گزرنے کے بعد دشمن کو یہ پتہ لگ گیا کہ نبی علیہ السلام یہاں سے چلے گئے۔ تو چنانچہ ہوا یہ کہ ابو جہل نے تمام سرداران مکہ کو بلایا، سب کے سپاہی بلائے اور ان کو دوڑایا چاروں طرف کہ نبی علیہ السلام کو نعوذ باللہ ڈھونڈو اور نعوذ باللہ ان کو گرفتار کرو۔ چنانچہ جب سارے سپاہی چاروں طرف گئے تو شام تک یہ اطلاع آ گئی کہ نبی علیہ السلام پتہ نہیں ہے کہ کہاں چلے گئے، لیکن ساری فوجوں نے اس بات پر اتفاق کا اظہار کیا کہ ہم اس بات کو لکھ کے دے سکتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ڈسٹرکٹ مکہ میں ہی ہیں، وہ ابھی مکہ المکرمہ کے گرد و نواح میں ہی ہیں، ان کا پتہ نہیں لگ رہا، لیکن ہیں وہ مکے کی حدود میں، اس لیے ناکہ بندی جو ہے وہ اچھی طرح کر دی جائے۔ اب وہ دن گزرا، رات آئی، رات گزری، پھر دن آیا، پھر شام آئی، پھر دن آ گیا۔ چنانچہ جب 2-3 دن ہو گئے تو یہ تو پتہ نہیں لگ رہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے۔ ایک مخبر اچانک ابو جہل کے گھر پہنچا تو اس نے جا کے کہا کہ یہ تو نہیں معلوم کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں، لیکن ان کو جو کھانا پہنچاتا ہے، ان کو جو رسد پہنچا رہا ہے، اس کا پتہ لگ گیا۔ اب ابو جہل اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اچھا کون ہے جو نبی علیہ السلام کو رسد پہنچا رہا ہے، ہم اس کو پکڑیں گے، وہ ہمیں وہاں لے کے جائے گا۔ اب اس مخبر نے کہا کہ جناب وہ کوئی مرد نہیں ہے، وہ ابو بکر صدیق کی بٹیا ہے جس کی عمر 17-18 سال ہے، سمیہ بنت ابو بکر۔ ابو جہل کو بڑا غصہ آیا کہ اچھا ابو بکر کی چھوٹی بیٹی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا پینا پہنچاتی ہے۔ سیدھا وہ حضرت ابو بکر صدیق کی حویلی پر پہنچا، دروازہ کھٹکھٹایا۔ یہ اتفاق تھا کہ اس دن دروازہ سیدنا اسماء بنت ابو بکر نے کھولا۔ اب جب سیدہ نے دروازہ کھولا ہے، ابو جہل پہچانتا تھا بچے بچے کو مکے کے، جیسے اس نے دیکھا ابو بکر کی بیٹی ہے سیدنا سمیہ، تو اس نے اتنی زور سے ان کے ضرب لگائی کہ اسماء گر گئی زمین پر، اور اتنی زور سے گری ہیں کہ ان کا ایک کان پتھر میں لگنے سے پھٹ گیا۔ اب ابو جہل نے جو بھی اس کے ہاتھ میں ہوگا، لاٹھی ڈنڈا جو بھی، اس نے سیدنا سمیہ کو مارنا شروع کیا۔ کیوں مار رہا ہے جی؟ سچی سچی بتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے، جلدی بتا، تیرے ابا کہاں لے گئے، کہاں ہیں وہ دونوں؟ اب جب یہ ابو جہل مار رہا ہے سیدنا سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، تو وہ زخمی ہونے کے باوجود اس کی باتوں کا جواب نہیں دے رہی۔ جب اس نے ظلم کی انتہا کی تو پیچھے سے آ کے ایک بندے نے اس کے کان میں کہا کہ ابو جہل یہ جس کو تم مارتا ہے یہ ابو بکر کی بیٹی ہے، یہ شہزادی ہے، ان کا قبیلہ بھی بہت بڑا ہے، اگر یہ تیرے ہاتھ سے اس جگہ ماری گئی تو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ڈھونڈ نہیں پائے گا، لیکن یہاں ابھی جنگ شروع ہو جائے گی۔ قبیلہ بڑا تھا نا، تو اس نے آ کے وارن کیا
ان کو کہا کہ اتنا مت مارو کہ اس کی جان نکل جائے، اگر یہ مر گئی تو ابھی مکے کی گلی کوچوں میں لڑائی ہوگی، جو ان کے خاندان کے لوگ ہیں چاہے وہ مسلمان نہیں ہوئے، وہ اپنی بیٹی کے خون کا بدلہ لینے کے لیے تمہارے پہ جھپٹ پڑیں گے، رک جاؤ۔ تو ابو جہل رک گیا، لیکن ابو جہل نے سیدنا سمیہ رضی اللہ عنہ کو کھڑا کیا اور اس نے پوچھا ہے ان سے، سمیہ یہ بتا کہ محمد رسول اللہ ہے کہاں پر؟ اب کبھی تاریخ اٹھائیے، سیدنا اسماء بنت ابو بکر کو جب ابو جہل نے پوچھا نا کہ کہاں ہے نبی علیہ السلام، تو اسماء کہتی ہیں، فرماتی میں نے اپنے آپ سے سوال کیا کہ اسماء کہ تجھے تو پتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے؟ سنیں، آپ کو بھی تو بہت شوق ہے بنگالی مسلمانوں کو فتوے دینے کا، سارا دن ماشاءاللہ ایک دوسرے پر دیتے رہتے ہیں۔ آج کل تو دین فتووں میں ہی رہ گیا ہے، بولتے ہیں مولوی کے خلاف فتویٰ چاہیے، اور صدر صاحب کے خلاف چاہیے، سیکٹری صاحب کے خلاف فتویٰ لاؤ، اور پڑوسی کے خلاف فتویٰ لاؤ۔ پھر شریعت کا شوق ہو گیا ہے نا تو ایک دوسرے کے خلاف فتوے مانگتے۔ سیدنا اسماء بنت ابو بکر نے بھی اپنے آپ سے فتویٰ مانگا، اسماء تجھے پتا ہے کہ محمد رسول اللہ کہاں ہے؟ یہ سامنے کھڑا ابو جہل پوچھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے؟ فرماتی ہے اسماء تجھے تو پتا ہے، اسماء تو جانتی ہے نا پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کتنی بار تجھ سے بھی کہا کہ بیٹا اسماء میری شریعت میں جھوٹ بولنا حرام ہے، کتنی بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ سچ بولنا ہے، جان دے دینی ہے، جھوٹ کسی قیمت پر نہیں بولنا، اسماء مصلحت کی بنیاد پر بھی جھوٹ نہیں بولا جائے گا۔ اسماء کہنے لگی میں نے اپنے آپ سے فتویٰ پوچھا ہے کہ اسماء تو جانتی ہے نبی علیہ السلام وہاں غار میں آرام فرمائے، تجھے پتا ہے کیونکہ کھانا دینے تو ہی جاتی ہے، پانی لے کے تو ہی جاتی ہے، تیرے ابا ساتھ میں۔ اسماء اب یہ ابو جہل کہاں سوال کر رہا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بٹیا ہے، تو جھوٹ کیسے بول سکتی ہے؟ اگر تو جھوٹ بولے گی شریعت ہاتھ سے نکل جائے گی، اگر تو جھوٹ بولے گی نبی کے حکم کی نافرمانی ہو جائے گی۔ اسماء بولنا تو سچ ہی پڑے گا، اب بتا کرنا کیا ہے؟ کیا سچ بول کے اس مردود کو نبی علیہ السلام کا پتہ بتا دوں؟ کیا سچ بول کے اسے موقع دوں کہ نعوذ باللہ یہ ان کو جا کے تکلیف پہنچائے، یا جھوٹ بول کے میں شریعت اپنے ہاتھ سے گوا دوں؟ تو اسماء نے تاریخی فیصلہ کیا۔ سنو ابو بکر کی بٹیا کیا کہتی ہے، جس کی عمر ابھی کم سن ہے، کیا کہتی ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ کیا کہتی ہے؟ ملت اسلامیہ کی وہ بٹیا، وہ کھڑی ہوئی ابو جہل کے سامنے اور فرمایا اے مکے کے سردار کان کھول کے سن لے، ابو بکر کی بٹیا کو پتا ہے کہ رسول اللہ کہاں ہے، میرے ابا کہاں ہے، لیکن رب کعبہ کی قسم اگر تو میری بوٹیاں بھی نوچ دے گا تو میرے منہ سے نکلوا نہیں سکتا کہ رسول اللہ ہے کہاں پر۔ سچ بول کے شریعت بچائی، جرت دکھا کے اپنے نبی علیہ السلام کی عزت کو محفوظ کیا، اور ابو جہل نامراد لوٹا ہے اس دروازے سے۔ تو اسماء جب اندر گئی ہیں، ابھی تو ہمیں شوق ہے، میں ہوں یا آپ جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے میری کوئی بہن ہو یا بیٹی، اگر ہم کچھ کر لیں ہمیں شوق ہے کہ کسی نہ کسی طرح محلے والوں کو پتہ لگ جائے، گھر والوں کو پتہ لگ جائے کہ آج رات کو اٹھ کے تہجد پڑھی تھی، آج پتہ لگ جائے کہ ہم نے فلاں کی مدد کی ہے، پتہ لگ جائے کہ ہم نے مسجد میں پیسہ لگایا، کسی طرح پتہ تو لگ جائے۔ اسماء بنت ابو بکر زخمی ہے، اپنے دوپٹے سے اپنے اس کان کو باندھا ہے جس میں سے خون رس رہا ہے، واپس حویلی میں داخل ہوئی، اماں کے کمرے میں نہیں گئی، دادا کے کمرے میں نہیں گئی، بہنوں کے کمرے میں نہیں گئی، واپس باورچی خانہ پہنچی، تازہ کھانا تیار کیا، کھانے کو پیک کیا
اور پھر دروازے کی اور میں بیٹھ گئی اس انتظار میں کہ مخبر تو اندازاً 11-12 بجے تک جاگیں گے، 1 بجے تک جاگیں گے، 2 بجے تک جاگیں گے۔ رات کا جب تیسرا پہر ہوا، جب یہ تسلی ہو گئی کہ مخبر تھک ہار کے لوٹ گئے ہیں، اب وہ نا امید ہو گئے، وہ یہ سمجھ رہے کہ اسما نے آج مار کھائی ہے، آج اسما نہیں جائے گی رسول اللہ کا کھانا لے کے، تو رات کے تیسرے چوتھے پہر پھر اپنے گھر سے نکلتی ہے اور نبی علیہ السلام کی خدمت میں کھانا لے کے حاضر ہوتی ہے۔ اور ابو بکر جب اپنی بٹیا کو دیکھتے، کپڑوں پر مٹی لگی ہوئی ہے، کپڑے گرد آلودہ ہیں، ان پہ خون کے دھبے ہیں، سر کے اوپر پگڑی کی طرح کپڑا بندھا ہوا ہے اور خون اس میں سے رس رہا ہے۔ اب انہوں نے پوچھا ہے کہ میری بیٹی اسما، آج یہ تمہاری حالت کچھ مجھے پریشان کن لگتی ہے، میری بٹیا بتاؤ تمہیں ہوا کیا ہے؟ قربان جاؤں اسما پر فرماتی ہیں ابا جی یہ باتیں غیر ضروری ہیں، یہ بات کی باتیں، آج کھانا تاخیر سے آیا ہے، آپ پہلے دسترخوان لگائیں، محمد رسول اللہ کے سامنے کھانا پیش کروایا گیا۔ وہ غار میں، اسی غار میں جس غار میں اسما نے یہ بات کہی ہے نا کہ میرے زخموں کا بعد میں پوچھنا، میری طبیعت کا بعد میں پوچھنا، یہ صرف اسما نے نہیں کہی، ابھی 3 دن قبل اسی غار میں نبی علیہ السلام جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں آرام کر رہے، جب سانپ نے ابو بکر صدیق کی پنڈلی پر ڈنک مارا ہے، ابو بکر ٹانگ کو ہلنے نہیں دیتے، اپنے ہاتھ سے اپنا گھٹنا پکڑا ہوا ہے، سانپ نے دوبارہ ڈنک مارا، ابو بکر نے نہیں ٹانگ ہلنے دی، سانپ نے تیبارہ ڈنک مارا، اتنا زہر چڑھ گیا کہ درد کی شدت سے ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ چند آنسو جب گرے ہیں نبی علیہ السلام کے اوپر، ان کی آنکھ کھلی، انہوں نے پوچھا ہے ابو بکر روتے کیوں ہو؟ تو اس وقت بھی ابو بکر نے یہ نہیں کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز کاٹ گئی، میرے پیر پر چوٹ لگ گئی، نہیں نہیں، نبی علیہ السلام نے جب پوچھا تھا نا ابو بکر آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہے، تو ابو بکر کا پہلا لفظ یہ تھا کہ اللہ کے پیارے نبی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، اے اللہ کے پیارے نبی میری اولاد آپ پر قربان ہو جائے، اے اللہ کے پیارے نبی ابو بکر آپ پر قربان ہو جائے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اپنی قربانی کا اعلان کرتا ہے اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی جانور جو ہے وہ میرے پاؤں پر کاٹ گیا ہے۔ جس طرح باپ نے نبی علیہ السلام کی پہلے درود و سلام کی محفل سجائی ہے، بٹیا بھی جب زخمی ہو کے پہنچی تو پہلے درود و سلام پیش کرتی ہے، اپنی تکلیف کو مؤخر کرتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت کا پیمانہ۔ یہ پیمانہ ہے عشق اور محبت کا۔ تو نبی علیہ السلام نے پھر پوچھا ہے کہ بٹیا بتاؤ والد تمہارے پوچھتے بولتی کیوں نہیں؟ اب انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے ہیں، اب آنکھوں سے سیلاب جاری ہو گیا، اب اسما کی آنکھوں میں آنسو ہیں، یا رسول اللہ ابو جہل نے مارا ہے، آپ کا پتہ پوچھا ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے متعدد مرتبہ کہا، اٹھا کے دیکھیے بخاری شریف، فرمایا میں نے سب کے احسانوں کا بدلہ چکا دیا ہے۔ کوئی ایک صحابی ایسا نہیں جس نے ملت پر احسان کیا رسول اللہ نے بدلہ نہ دیا، فرمایا سب کے احسانوں کا بدلہ چکا دیا سوائے ابو بکر کے۔ فرمایا قیامت کا دن ہوگا میں اپنے رب کے آگے جھولی پھیلا کے ابو بکر کے احسانات کا بدلہ اپنے رب سے دلواؤں گا، کیونکہ جو قربانی ابو بکر نے دی ہے وہ ملت اسلامیہ کے لیے سب سے بڑی قربانی ہے۔ نبی علیہ السلام مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور دور سے صحابہ کا ایک دستہ آ رہا ہے، ایک لڑکی کو گھوڑے پہ بٹھایا ہوا ہے، اس کے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں۔ اب نبی علیہ السلام نے دور سے دیکھ لیا کہ ایک خاتون کو لا رہے ہیں۔ اب پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اپنی رحمت والی چادر اتار کے ایک صحابی کو پکڑائی اور کیا حکم فرمایا؟ فرمایا ذرا دوڑ کے جاؤ، وہ جو بٹیا آ رہی ہے اس کے سر پہ ہماری چادر ڈالو۔ اب یہ جو صحابی قریب میں بیٹھے ہیں یہ اس چادر کی عظمت کو جانتے ہیں۔ آپ کو پتا اس چادر کی عظمت کیا ہے؟ آپ نے کبھی سوچا کہ اس چادر کی عظمت کیا ہے؟ شب معراج میں ام ہانی کے گھر سے جب نبی علیہ السلام کو جبریل لینے کے لیے آئے ہیں
تو جبریل نے دیکھا کہ پیغمبر اعظم علیہ السلام سو رہے ہیں. انہوں نے اللہ سے کہا تھا کہ اللہ آپ کا محبوب سوتا ہے, آپ کہیں تو آواز دیں. اللہ نے فرمایا جبریل ٹھیک ہے کہ تو فرشتوں کا سردار ہے, لیکن تو اتنا بڑا نہیں ہوا کہ میرے نبی کو آواز دینے کی جرت کر سکتا ہے. اب جبریل حیران ہوئے, فرمایا یا اللہ آپ کہیں تو میں ان کو دباؤں, ان کو ہاتھ لگاؤں. اور فرمایا ٹھیک ہے کہ تو روح الامین ہے, لیکن اس درجے تک نہیں پہنچا کہ تیرے ہاتھ محمد الرسول اللہ کے جسم اقدس کو لگ جائیں. اب جبریل حیران ہوئے, یا اللہ اٹھانا کیسے ہے پیغمبر اعظم علیہ السلام کو؟ فرمایا جبریل میرے نبی علیہ السلام کے قدموں کی طرف ہو جا. قدموں کی طرف جب جبریل پہنچے فرمایا اپنے گھٹنے زمین پہ لگاؤ. گھٹنے زمین پہ لگائے, فرمایا اب اپنے ہونٹ جو ہے, جو ٹھنڈے ٹھنڈے ہونٹ ہیں, وہ میرے نبی کے تلووں سے جوڑ دے تاکہ اس کی ٹھنڈک سے محمد رسول اللہ کی آنکھ کھل جائے. جس چادر کا اتنا احترام ہو کہ اسے چومنا جبریل امی اپنے لیے عزت کی بات سمجھتے ہو, محمد رسول اللہ نے وہ چادر اتار کے ایک صحابی کو دی. فرمایا دوڑ کے جاؤ, وہ ایک بٹیا آ رہی ہے اس کے سر پر ڈالو چادر. اور وہ ادھر جو بٹیا آ رہی ہے نا, وہ کوئی معمولی بٹیا نہیں ہے, وہ حاتم طائی کی شہزادی ہے, حاتم طائی کی بیٹی ہے. وہ کہیں لڑ پڑی مسلمانوں سے, انہوں نے گرفتار کر لیا اسے. اب وہ رستے میں اپنے ساتھیوں کو کہتی آ رہی ہے کہ مجھے پکڑ کے لے جا تو رہے ہیں مدینہ المنورہ. میں تو حاتم طائی کی بٹیا ہوں, میرا باپ پوری دنیا میں سب سے زیادہ سخی تھا, اور میں تو نعوذ باللہ ایسے سوال کروں گی کہ سامنے سے جواب شاید نہ آ سکے گا. لیکن جب وہ آئی, مسجد کے قریب پہنچی, نبی علیہ السلام نے اپنی چادر اتار کے جب ایک صحابی کو دی ہے تو اس صحابی نے ادب کے ساتھ ایک چھوٹی سی گزارش کی. اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ چادر, عظمت والی چادر, طٰہٰ یاسین والی چادر, مدثر والی چادر, یا رسول اللہ آپ یہ چادر رہنے دیجئے, میں اپنی چادر سے اس کا سر ڈھانپتا ہوں. پیارے پیغمبر کی آنکھیں سرخ ہو گئی, چہرے پر پریشانی اور غصے کے آثار آئے, اور فرمایا کیوں, تو ایسا کیوں کہتا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ وہ دشمن کی بیٹی ہے. فرمایا کان کھول کے سن لے اور سب کو بتا دے کہ بیٹی بیٹی ہوتی ہے, چاہے وہ دشمن کی ہو یا ہماری ہو, بیٹیوں کو کبھی تقسیم نہیں کیا جا سکتا ہے. اب نبی علیہ السلام نے اپنی چادر بھیجی. اب جب چادر حاتم طائی کی بیٹی کی سر پہ کندھوں پہ ڈالی نا, وہی بٹیا جو سوالات سوچتی آ رہی ہے, مسجد میں داخل ہونے سے پہلے اس کی آنکھوں میں آنسو ہیں, اس کی آنکھوں میں سے زاروں قطار آنسو گر رہے, آتے ہی سلام کیا. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو نعوذ باللہ یہ ذہن میں بات تھی کہ آپ ریاست مدینہ کے بادشاہ ہیں, لیکن جب یہ چادر میرے سر پر رکھی گئی ہے نا, تو رب کعبہ کی قسم میرا دل بار بار کہتا ہے کہ حاتم طائی کی بیٹی یہ جو سامنے بیٹھے ہیں یہ دنیا کے بادشاہ نہیں, یہ کائنات کے دلوں کے شہنشاہ بن کے تشریف لائے ہیں. آپ کی حکومت تو ہر ایک دل کے اوپر راج کرنے لگی ہے. اب کیونکہ بیٹی آئی ہے, اب بیٹی آ گئی گھر پہ نا, تو بتا تو چکے ہیں نبی علیہ السلام کہ بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے, چاہے اپنی ہو یا کسی اور کی ہو, مسلمان کی ہو, ہندو کی ہو, سکھ کی ہو, عیسائی کی ہو, جینک, بیٹی بیٹی ہے, بیٹی کو نہیں بانٹ سکتا ہے کوئی. تو اب جب بیٹیاں آئی ہے, لائے تو وہ گرفتار کر کے تھے. پیارے پیغمبر علیہ السلام نے پہلے ہی اشارہ کر دیا کہ اس کی گرفتاری رد کر دو. راستے میں وہ گرفتاری رد ہوتی ہے, بٹیا تھی. فرمایا تیرے ابو جو تھے نا حاتم, ان سے اللہ راضی تھا. حاتم طائی کا انتقال نبی علیہ السلام کے آنے سے چند سال پہلے ہی ہوا ہے. آج بھی کوئی زیادہ پیسے بانٹتا ہے نا, ہم لوگ اردو زبان میں کہتے ہیں کہ بھی حاتم طائی بن کے آیا ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حاتم کی بٹیا تیرے ابا کے اس عمل سے اللہ بڑے خوش تھے, اب تو بتا کیا چاہتی ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ جتنے آئے سب کو رہا کر دے. اب کیونکہ بٹیا آئی ہے گھر پہ, تو نبی علیہ السلام کا ایک قاعدہ ہے کہ جب کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو اپنی کیبنٹ کو بلاتے ہیں, اپنی شورا کو طلب کرتے ہیں.
ابو بکر صدیق کو بلاتے ہیں، عمر بن خطاب کو، عثمان ذو النورین کو، مولا علی کو، ابو عبیدہ بن جراح کو، خالد بن ولید کو، سیدنا عباس کو، عبداللہ ابن زبیر کو، سیدنا انس کو، سیدنا ابو ذر غفاری کو رضی اللہ تعالی اجمعین، وہ اپنی کیبنٹ بلاتے ہیں ہر بار۔ اب جب کیونکہ بٹھیا بیٹھی ہے سامنے، اب آج کیبنٹ کی میٹنگ ہی نہیں ہو رہی، آج مشورے کے لیے کسی کو نہیں بلایا، حکم جاری ہو رہے ہیں بٹیا کے لیے، اس کے ساتھیوں کے لیے تازہ دم گھوڑے منگواؤ، بٹیا کے لیے اس کے ساتھیوں کے لیے لباس منگواؤ، بٹیا کے لیے اس کے ساتھیوں کے لیے دسترخوان لگاؤ، بٹیا کے لیے اس کے ساتھیوں کے لیے واپسی کے سامان کے تحفے خرید کے لاؤ، بٹیا کے گھر والوں کے لیے، اس کے ساتھ کے گھر والوں کے لیے تمام افراد کے لباس تیار کرو۔ کیوں؟ کیونکہ بٹیا آئی ہے نا، رسول اللہ کی سنت ہے جب وہ بٹیا کو دیتے ہیں تو کسی سے مشورہ نہیں کرتے۔ بنگالیوں کو بھی بتانا تھا کہ جب بٹیا گھر پہ آئے تو کسی سے پوچھنا نہیں ہے، اللہ نے جو طاقت دی ہے اس کے مطابق اپنی بیٹی کو نوازنا ہے۔ وہ ایک جنگ کے میدان سے فارغ ہو کے ایک ریگستان میں خیمہ لگا کے بیٹھے ہیں، صحابہ باہر کھڑے، ایک عورت آئی، اس نے صحابہ کے نیزے پکڑے، اس طرح ہٹا دیے، تو میں ہٹ جاؤں پیچھے، میں نے محمد رسول اللہ سے ملنا ہے۔ اور صحابہ حیران ہے، یہ کون ہے؟ کہ تجھے پتا نہیں میں تمہارے نبی کی بہن ہوں؟ اب صحابہ دوڑے دوڑے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پرسنل اسسٹنٹ ہیں، دو تین جو نبی علیہ السلام کے قریبی سیکٹری ہیں، کون؟ سیدنا بلال، سیدنا ابو ہریرہ، سیدنا انس، جو قریبی ہیں، بہت 24 گھنٹے خدمت والے رضی اللہ تعالی اجمعین، دوڑے دوڑے گئے، یا رسول اللہ ایک عورت آئی ہے باہر، وہ ہمیں ڈرا رہی ہے، کہہ رہی ہٹ جاؤ پیچھے، کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں، میں محمد رسول اللہ کی بہن ہوں۔ اب نبی علیہ السلام نے کہا کہ میں تو سیدہ آمنہ کا اکیلا ہی بیٹا ہوں۔ فرمایا نہیں یا رسول اللہ، وہ اپنا نام شیما بتاتی۔ اب نبی علیہ السلام نے سنا کہ شیما آئی ہے تو اٹھ کے کھڑے ہو گئے، فرمایا بھائی وہ تو میری بہن ہے، وہ دائی حلیمہ کی بٹیا ہے، ہم دونوں نے ایک ماں کا دودھ بھی رکھا ہے، بلاؤ شیما کو۔ اب شیما جب اندر آئی تو شیما اس وقت بوڑھی ہو گئی تھی، اور شیما جب نبی علیہ السلام کی بہن بنی تھی تو نبی علیہ السلام شیما کی گود میں تھے۔ حضرت شیما کے گھر جب نبی علیہ السلام پہنچے نا، دائی حلیمہ جب رسول اللہ کو لے کے پہنچی تھی قبیلہ بنو طائف میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گود میں تھے۔ شیما روز نبی علیہ السلام کو گود میں لے کے جاتی تھی جنگل میں بکریاں چرانے۔ ایک دن سیدنا حلیمہ نے پوچھا تھا، بٹیا یہ محمد تو بہت چھوٹے سے ہیں، آپ ان کو ساتھ کیوں لے کے جاتی ہو؟ فرمانے لگی اماں آپ کو نہیں پتا، جب میں بھائی محمد کو لے کے جاتی ہوں تو یہ ساری بکریاں میرے قریب قریب رہتی ہیں اور جلدی سے چر لیتی ہیں، اور میں درخت کے نیچے بیٹھ کے اپنے بھائی محمد کے اس نورانی چہرے کو دیکھتی ہوں، میری بکریاں بھی بیٹھ کے ان کے چہرے کو دیکھتی رہتی ہیں۔ اماں ہم تو جب دریا پر پہنچتی ہیں، جب اس کنویں پہ پہنچتی ہیں، ان کی برکت سے پانی اوپر آ جاتا ہے۔ اماں آپ کو نہیں پتا، بھائی محمد اگر ساتھ میں ہوتے ہیں تو تمام تکلیفیں آسانیوں کے اندر تبدیل ہو جاتی ہیں۔ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ، ابھی بھی آپ کے صلی اللہ صلی اللہ، تو فرمایا ان کی برکت سے تو پریشانیاں آسانیوں میں آ جاتی ہیں۔ اب شیما آج جب ملی ہے نبی علیہ السلام کو، تو اب شیما کی عمر 60 سال، شیما بوڑھی ہو گئی۔ اب نبی علیہ السلام نے اپنی بہنہ کو دیکھا، بہت خوش ہوئے، ان کے لیے باقاعدہ قالین چادر بچھوائی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا پرپوزل رکھا، بوڑھی ہو گئی ہو میرے ساتھ مدینہ چلو، اپنے گھر کے ساتھ گھر بنوا دوں گا، نوکر چاکر دوں گا، وہیں رہنا، تمہاری کفالت میری ذمہ داری ہے۔ شیما کہنے لگے نہیں یا رسول اللہ میں تو واپس قبیلے میں جانا چاہتی ہوں۔ فرمایا اچھا تو پھر کیا چاہتی ہو؟ کہ یا رسول اللہ قبیلے بڑے لوگ ہیں نا، وہ میرے پاس آئے تھے کہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں سے اپنے لوگوں کو چھڑوائیں جزیہ دے کے، تو میں نے کہا کہ مجھے لے جاؤ، محمد رسول اللہ تو میرے بھائی ہیں۔ اب نبی علیہ السلام نے یہ دوسرا موقع ہے، آج پھر کیبنٹ کی میٹنگ نہیں ہو رہی،
آج جب کیونکہ بہن آئی ہے، آج بہن آئی ہے تو آج بھی کسی کو نہیں بلا رہے مشورہ کرنے کے لیے، حکم جاری ہو گیا شیما کے قبیلے کے تمام لوگوں کو رہا کر دیا جائے، شیما کے لیے سواریاں مہیا کروائیں، شیما کے لیے نئے برتن لاؤ، شیما کے لیے لباس لاؤ، شیما کے لیے خیمے، اور اس حد تک تقریب ہے فرمایا سپاہیوں کا ایک دستہ تیار کرو، میری بہن کو اس کے گھر تک چھوڑ کے آنا ہے پروٹوکول میں۔ ارے بھائی محمد رسول اللہ کی بہن ہے نا، یہ رسول اللہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ کلکتے کے لوگوں کو بتانا تھا کہ جب بہنہ گھر پہ آ جائے، خاص کر شادی کے بعد آ جائے، بڑھاپے میں آ جائے، تو اپنی بیوی سے پوچھنے نہیں جانا کہ 500 روپیہ دے یا 1000 ٹکا دے، اپنی ہمت کے مطابق اس سے بڑھ کے اپنی بہن کی ہمت افزائی کرنی، کیونکہ یہ محمد الرسول اللہ کی سنت ہے۔ نبی علیہ السلام ممبر پر کھڑے ہیں، مسجد نبوی کے ممبر پر کھڑے نبی علیہ السلام، ایک عورت جو ہے سامنے مسجد کی آئی، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے گفتگو بند کی، بڑی تیز قدموں سے اس کے پاس پہنچے۔ بلال کہتے ہیں کہ مجھے نہیں لگتا وہ لباس سے کسی بڑے گھرانے کی عورت ہے، اس کے خد و خال سے نہیں لگتا کہ کوئی شہزادی ہے، اس کے چہرے سے ایسا نہیں لگتا کہ وہ اہل بیت میں سے۔ اور نبی علیہ السلام اس کے پاس پہنچے، اس عورت نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے، نبی علیہ السلام کے کندھوں پر رکھے اور پوچھا بیٹا کیسے ہو؟ اب پیغمبر اعظم علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو ہیں، اماں میں بالکل ٹھیک ہوں، اب آج آپ آ گئی ہیں میں اور اچھا ہو گیا ہوں۔ اب سب صحابہ حیران ہیں، بھی اتنا زیادہ پروٹوکول کس کو دے رہے ہیں؟ ممبر پر خطاب بند ہو گیا، سب بڑے بڑے لوگ پیچھے، یہ اتنا بڑا پروٹوکول کس کو؟ اب نبی علیہ السلام پلٹے اور میں ابو بکر کو بلاؤ، تمام جو ہے میرے قریبی دوستوں کو بلاؤ، یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ فرمایا تم سب کو اپنی اماں سے ملوانا ہے، یہ دائی حلیمہ ہے میری ماں ہے، انہوں نے مجھ کو پالا ہے، اندازہ لگائیں کہ جس ماں نے پیدا نہیں کیا صرف دودھ پلایا ہے، اس کے لیے کائنات کا سب سے عظیم انسان اللہ کے بعد جن کا رتبہ ہے، وہ اپنی مبارک چادر بچھاتے اور کہتے ہیں اماں جی آپ اس پر بیٹھے، تاکہ بنگالیوں کو بتانا تھا کہ جب مائیں گھر پر آ جائیں، جب ماؤں کی ذمہ داری تمہارے پر ہو تو پھر ان کی خدمت کی جاتی ہے، ان کے آگے نظریں جھکا کے بات کی جاتی، نظریں اٹھا کے بات نہیں کی جاتی۔ نبی علیہ السلام ممبر سے اترے، مصلی پہ کھڑے ہوئے، بلال نے تکبیر کہی، بلال نے جب تکبیر کہی نیت باندھنے لگے، اچانک پیچھے گھوم گئے، اور نبی علیہ السلام کی آنکھیں اشکبار ہیں آج، صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا بات ہو گئی۔ اب نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں سنو، فرمایا اے بلال سن، تو تکبیر کہہ چکا ہے، میں نیت باندھنے کے لیے تیار ہوں، لیکن رب کعبہ کی قسم میں محمد کی ماں سیدہ آمنہ اگر زندہ ہوتی نا، وہ حجرے کے دروازے سے وہ مجھے اچانک آواز مارتی اے محمد، فرمایا میں نماز چھوڑ کے نا پہلے اماں جی کے پاس جاتا، ان کو پوچھتا کہ اماں آپ بتاؤ کیا بات ہے۔ یہ بتانا اس لیے تھا تاکہ نمازیوں کو بھی بتا دے کہ تمہاری نماز کی عظمت تب پوری ہوتی ہے جب تم ماں کی فرما برداری کرتے ہو۔ اگر ماں کو گالی دے کے مسجد میں نماز پڑھنے آ رہے ہو، کوئی نماز ہونے والی ہے نہیں، جتنا مرضی دل کے اندر جھوٹ بولتے چلے جاؤ۔ یہ محمد الرسول اللہ ہے۔ آپ کیا جانتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ جس دن مکہ فتح ہوا تھا، جس رات 10 رمضان المبارک کو، جس دن لوگ خوشیاں منا رہے تھے، جس دن مکے کے گورنر حضرت ابو سفیان نے کہا یا رسول اللہ میری کوٹھی پر چلے، جس دن عبد الرحمن بن عوف نے کہا میری کوٹھی پر چلے، عثمان ذی النورین نے کہا میری کوٹھی پر چلے، اسی دن مکے کے ایک چھوٹے سے گھر میں جو مٹی کا بنا ہوا ہے، جس کی چھت کھجوروں کی ہے، وہاں ایک عورت بیٹھی ہے اپنے بچوں کو لے کے، روزانہ ان کو کہتی ہے محمد میرے بھائی ہے، محمد میرے چچا کے بیٹے، محمد سے مجھ کو محبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ روز کہتی ہے کہ وہ مدینے والے نبی علیہ السلام میرے بھائی ہیں۔ آج جب مکہ فتح ہوا ہے تو سارے بچوں نے ماں کو گھیر رکھا ہے کہ تو روز کہتی تھی محمد میرے بھائی ہیں، آج کیا تمہارے بھائی آئیں گے؟
ادھر رسول اللہ مکہ فتح کر چکے ہیں، سب کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمارے گھر پہ دعوت پہ چلیں، نبی علیہ السلام نے سب کو چھوڑا۔ ام ہانی کے چھوٹے بیٹے نے پوچھا ہے اماں کیا ماموں آئیں گے؟ ام ہانی کی آنکھوں میں آنسو، ان کا دل کہتا ہے کہ وہ اتنے مصروف ہے کہاں آپ آئیں گے۔ ادھر دروازے پر کسی نے زور سے دستک دی، ام ہانی نے جوش میں پوچھا تھا کہ کون ہے دروازے پر، ادھر سے آواز آئی ہانی دروازہ کھولو نا، میں تیرا بھائی محمد الرسول اللہ۔ نبی علیہ السلام فتح مکہ کے دن کہاں گئے؟ کہاں گئے جی؟ اپنی بہن کے گھر۔ آپ کے پاس پیسہ آتا ہے کہاں جاتے ہو؟ اچھی مارکیٹ میں۔ آپ کوٹھی بناتے ہو کس کو بلاتے ہو؟ امیر لوگوں کو۔ اگر ہمارے ایک پنجابی میں کہاوت ہے، وہ بندہ جب حج کر کے آتا ہے نا، وہ سوچتا ہے کہ بس گاؤں میں بس میں ہی مسلمان ہوں، باقی تو سب کافر ہے۔ مطلب جو حج کر کے آتا ہے نا، اس کے دماغ میں ہوتا ہے۔ اب جب ہم لوگ جو الگ الگ لائن کے لوگ ہیں، کوئی عالم بن گیا وہ سوچتا ہے میں ہی چیز ہوں، کوئی بڑا سرمایہ دار ہو سوچتا ہے میں ہی بڑا ہوں، کوئی آفیسر ہو تو میں ہی بڑا ہوں، کوئی منتری ہو سوچتا ہے مجھ سے بڑا کوئی نہیں۔ تو جب وہ رشتہ داروں کے گھر جاتا ہے تو اپنی ڈینگیں ہانکتا ہے۔ بڑا آدمی جب رشتہ داروں کے گھر جاتا ہے اپنی ڈینگیں ہانکتا ہے۔ اب نبی علیہ السلام جب اپنی بہن کے گھر گئے کیا کہا ہوگا؟ کبھی آپ نے سوچا؟ کبھی سوچا آپ نے؟ حضرت یہاں مولوی کو کیا تنخواہ دیتے ہو؟ مولوی کو یہاں پہ بہت زیادہ ہوتی ہے تو 10,000 سے زیادہ نہیں ہوتی۔ تو زیادہ ہے، کم کرو ان کی تنخواہ۔ 15 بھی بہت زیادہ ہے حضرت۔ وہ دہاڑی دار مزدور جو اسٹیشن پہ کلی ہے نا، اس کی دہاڑی 1500 روپے، اور جو لیبر کا کام کرتا ہے اس کی 700، جو مستری ہے اس کی 1000۔ تو یہ باتیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ نے پہلے سنی؟ ارے سچی بتاؤ، سنی؟ نہیں نہ سنی؟ کیوں نہیں سنی؟ بولے جتنا گڑ ڈالو گے اتنا ہی ہے۔ اب موبائل کمپنی کا چاہیے بھائی، گاڑی بھی ٹوئٹا کی ہو، ماروتی کی ہو، مہندرا کی ہو، کپڑے بھی برانڈ کے، جوتیاں بھی برانڈ کی ہے جی۔ اور دین کے معاملے میں کیلا بیچنے والا بولتا ہے میں فتویٰ دوں گا، صدر صاحب بولتے ہیں میں فتویٰ دوں گا، ٹرسٹی بولتا ہے میں فتویٰ دوں گا، ڈاکٹر بولتا ہے کہ مجھے اسلام کا زیادہ پتہ ہے، انجینئر بولتا ہے کہ مجھے اسلام۔ تو دین کیا برانڈ کا نہیں چاہیے؟ اور بھائی کپڑے چاہیے برانڈ کے، پنکھے برانڈ کے، بجلی برانڈڈ چاہیے، ٹیلی فون برانڈ کا چاہیے، کمپنیاں برانڈ کی۔ تو دین کا برانڈڈ نہیں چاہیے؟ تو جو دین کا برانڈ ہے اس کو اتنا نیچے کر دیا ہے کہ وہ برانڈ پورا نیٹ ورک پہنچا ہی نہیں پا رہا۔ غلطی ہے کہ نہیں؟ وہ آپ نے فلم دیکھی پی کے؟ اب کئی ہنس رہے ہیں۔ میرے پاس ایک بندہ آیا، میرا دوست ہے بے تکلف، مجھے کہنے لگا پی کے فلم دیکھو، اس میں رونگ نمبر کے لیے بتایا ہے۔ میں نے کہا بولا ہماری تو پوری ایکسچینج ہی سڑی ہوئی ہے، ہم دوسروں کو کیا کہیں، ہم کسی کے مذہب کی گفتگو کیوں کریں، ہمارا تو اپنا برا حال ہے۔ ہم اپنے نبی علیہ السلام کو اتنا بھی نہیں جانتے کہ فتح مکہ کی رات کو وہ کہاں تھے، اور آپ کو پتا کہ اس رات نبی علیہ السلام نے کیا کہا؟ آپ اگر تبلیغ میں ہیں، آپ اگر مولوی ہیں، آپ سنی ہیں، آپ دیوبندی ہیں، آپ اپنی بہن کے گھر جاؤ گے نا، آپ اس کو نماز کا کہو گے، آپ اس کو درود پڑھنے کے لیے کہو گے۔ آپ اگر آئی پی ایس ہیں، آئی ایس ہیں، اگر بہن کے گھر جاؤ گے اپنے بچوں کو، بھتیجوں کو، بھانجوں کو یو پی ایس سی کی تعلیم کے لیے راضی کرو گے۔ آپ اگر بزنس مین ہیں، اپنے رشتہ داروں کے گھر جاؤ گے، ان کو نئے نئے طریقے بتاؤ گے کاروبار کرنے کے۔ آپ اگر سیاست میں اپنے رشتہ داروں کے گھر جاؤ گے، ان کو لیڈری کے طریقے بتاؤ گے۔ اب یہ اندازہ لگاؤ کہ نبی علیہ السلام جو اس دین کے مالک ہیں، وہ جب اپنی بہن کے گھر گئے تو انہوں نے کیا بات کی ہوگی اپنی بہن کے ساتھ، کیا بات کی ہوگی اس میں۔ کبھی تاریخ اٹھائیے گا، یہ زمین پھٹ گئی تھی،
आसमान का छीना चिर गया था। पता है क्या हुआ उस रात? नबी अलैहिस्सलाम जब पहुंचे उम्मे हानी के घर पे, उन्होंने दरवाजा खोला, इतना रोए दोनों भाई बहन। 10 साल बाद मिले, 10 साल बाद मुलाकात हुई। और ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्र में 15-20 साल बड़ी थी उम्मे हानी रजी अल्लाह ताला अन्हा। शौहर ने इसलिए छोड़ दिया कि मुसलमान क्यों हुई, 10 साल से मक्के में रह रही अपने बच्चों को लेके। अब जब भाई बहन मिले, बैठ गए, तो नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी बहन से पूछा कि कुछ खाने के लिए है? हम लोग तो खाने में नखरे बहुत करते हैं, अल्लाह माफ फरमाए। अजान हो रही, जब तक पानी पिला दे। ईशा की अजान हो रही ना। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि नबी अलैहिस्सलाम फतेह मक्का की रात को जब अपनी बहन के घर पहुंचे ना, तो आप अंदाजा लगाएं कि नबी अलैहिस्सलाम ने, आप कभी बुखारी शरीफ को पढ़ेंगे तो कभी हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने बासी खाना नहीं खाया। फाके किए लेकिन बासी खाना। अब जब रात को लेट पहुंचे तो पूछा अपनी बहना से, उम्मे हानी से, कुछ खाने के लिए है? या रसूलल्लाह कुछ भी नहीं हो, तो बहुत गरीब थी। तो फरमाया कुछ तो होगा। तो उन्होंने बड़े अदब से कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बासी रोटी है कई दिन की पुरानी। तो फरमाया वही लाओ। तो एक पुरानी रोटी बासी, उसको पानी से धो के नरम किया गया, सिरके में नबी अलैहिस्सलाम को पेश कर दिया। ये पहला मौका है कि पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम ने बासी रोटी खाई। अब इससे अगली बात सुने जो इससे भी ज्यादा कीमती। नबी अलैहिस्सलाम ने जब बिस्तर लग गया तो उनकी बहन ने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप आराम करें, कई दिन के थके हुए हैं, मदीना से सफर था मक्के का, फिर फतेह मक्का हुई, फिर फैसले सुनाए गए, खाना काबा को बाजियाबी की गई, पाक किया गया, तो आप अब आराम करें। तो प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हानी आज आराम नहीं करना है, आप बिस्तर पर बैठे, फरमाया मेरे सामने बैठो। अपनी बहन को सामने बिठाया, भांजे भी आके बैठ गए। अब अंदाजा लगाओ जरा जोर दिमाग पे, क्या बात की होगी। वो दीन के मालिक हैं, क्या ये कहा होगा कि तुम्हें एक स्पेशल नफिल बता देता हूं? क्या ये कह दिया होगा कि तुम्हें एक सीक्रेट तस्बीह दे देता हूं? क्या ये कह दिया होगा कि तुमसे जन्नत का वादा कर रहा हूं? अंदाजा लगाओ क्या कहा होगा मुसलमानों। कायनात की वो जात जो अल्लाह के बाद सबसे मोहतरम है, वो उस रात जब अपनी बहन के घर पहुंचते, बासी खाना खा लेते और जब बैठते हैं तो उन्होंने अपनी बहन को, जिसकी उम्र नबी अलैहिस्सलाम से अंदाजन 20 साल ज्यादा है, उसको सामने बिठाया। अब नबी अलैहिस्सलाम की आंखें झुकी हुई हैं, चेहरे मुबारक पर आपके बड़े आसार हैं गम के, और नबी अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू हैं। आहिस्ता से अपनी बहन को कहते, क्या कहते हैं बताए? फरमाने लगे, हानी आपको तो पता है कि जब मेरी विलादत होने वाली थी ना, मेरे अब्बा सैयदना अब्दुल्ला इस दुनिया से पहले चले गए थे। हानी मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपने वालिद को नहीं देखा है, तूने उनको देखा है। आज की रात मुझे ये तो बता कि मेरे वालिद थे कैसे। हानी कहती, मैंने नबी अलैहिस्सलाम को बताया कि हजरत अब्दुल्ला बड़े हसीन और जमील थे, वो चलते थे तो ऐसा लगता था कि जैसे शहजादा चला जा रहा हो, उनके चेहरे पे वो नूर था, वो भी क्यों ना। अब जिसकी पेशानी में नबी अलैहिस्सलाम का नूर पोशीदा, वो कैसा होगा। फरमाती हैं कि नबी अलैहिस्सलाम अभी अपने अब्बू को याद करके आंखें रो रही हैं उनकी, तो आपने अगला सवाल कर दिया, हानी तू जानती है मैं 6 साल का था, मेरी माँ मुझे छोड़ के चली गई। हानी मैंने तो सैयदा आमिना को बहुत अच्छी तरह नहीं देखा, तूने तो उनके साथ वक्त गुजारा है, तू तो उनकी चहेती भतीजी थी, तू बता ना मेरी माँ कैसी थी।
اب ہانی کہتی نبی علیہ السلام نے والدہ کا ذکر چھیڑا، پھر اپنے دادا کا چھیڑا، پھر دادی کی باتیں کرتے ہیں۔ ان مسلمانوں کو، ان دنیا کے انسانوں کو بتانا تھا کہ جب تمہیں بڑی کامیابی حاصل ہوگی اس رات ڈھول ڈمکے کر کے لوگوں کو مت سنانا، بلکہ اس رات ان کے پاس جانا جو اس وقت تمہارے ساتھ تھے جب تمہارے ساتھ تھا دوسرا کوئی۔ تربیت نبی علیہ السلام کی زندگی میں ہے، آپ فتووں میں تلاش کرتے ہو، زندگی جینے کا ڈھنگ رسول اللہ کی سیرت میں ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا، اللہ نے رشتہ کر دیا فاطمہ کا علی کے ساتھ رضی اللہ تعالی اجمعین۔ کس نے رشتہ کیا؟ اللہ نے۔ ابو بکر صدیق، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان ذی النورین، یہ مولا علی کرم اللہ وجہہ کے دوست بھی ہیں، ان کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، چل چل کے بات کرتے ہیں نبی علیہ السلام سے، تیرے نکاح کی بات کریں گے۔ اب مولا علی رضی اللہ عنہ پہنچ گئے مسجد نبوی میں، دیگر صحابہ بھی ہیں، ادب سے کہا یا رسول اللہ میں آیا ہوں فاطمہ الزہرا کے لیے۔ رسول اللہ کو بھی پتا ہے کہ اللہ چاہتے ہیں، سنو، فرمایا رکو، میں پہلے اپنی بٹیا سے پوچھوں گا۔ کس سے پوچھنا ہے جی؟ کس سے پوچھنا ہے؟ ابھی ایک گدھے کی شادی کا کارڈ پڑا تو اس پہ لکھا ہوا تھا کہ فلاں کا بیٹا جس نے عبد الرحمن ولد عبداللہ کی شادی، فلاں کی بٹیا، اس کے باپ کا نام لکھا ہوا۔ اب میں بھیا کون سی بٹیا؟ بڑے والی بٹیا، چھوٹی بٹیا، درمیانی بٹیا؟ یہ جو لکھ رہا ہے تو بیٹی کا نام، میں کہا نام کیوں نہیں چھاپا لڑکی کا؟ غیرت کی وجہ سے۔ یہ جو غیرت تم سمجھا رہے ہو ہمیں، کفار مکہ یہی کہتے تھے کہ بیٹی کا نام نہیں لینا، بیٹی کا نکاح نہیں کرنا، بیٹی کو گھر میں زندہ نہیں رہنے دینا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جنہوں نے اعلان کیا تھا کہ کان کھول کے سن لو کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے محمد رسول اللہ کو ناراض کر دیا، جس نے فاطمہ الزہرا کی رضامندی حاصل کر لی اس نے محمد رسول اللہ کی رضامندی حاصل کر لی۔ اب علی رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ نے کہا فرمایا رک، میں ان سے پوچھوں گا فاطمہ سے۔ اب ان کو بلایا، کن کو؟ ان کی امی کو۔ کون سی امی؟ سٹیپ مدر سیدہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ عائشہ جاؤ فاطمہ سے پوچھ کے آؤ کہ ہم تمہارا نکاح علی سے کرنا چاہتے ہیں۔ ان کو بھی پتا ہے کہ اللہ کے نبی کی جس میں رضامندی ہے فاطمہ کی بھی تو اسی میں رضامندی ہے نا۔ تو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئی اور جا کے پوچھا بیٹا آپ کے ابو یہ چاہتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں، اللہ کی رضا اسی میں کہ آپ کا نکاح مولا علی کرم اللہ وجہہ سے کر دیا جائے۔ اماں جی بالکل ٹھیک، جیسے آپ چاہتی ہیں، جیسے نبی علیہ السلام چاہتے ہیں۔ اب انہوں نے آ کے اطلاع بھی دے دی نبی علیہ السلام کو فاطمہ تیار ہیں۔ اب نبی علیہ السلام نے جب یہ بات سنی نا تو جہاں تشریف رکھتے تھے نا اٹھ کے کھڑے ہوئے، چل کے اندر تشریف لے گئے، پھر اپنی بٹیا کے سر پہ ہاتھ رکھا، فرمایا ختیجہ زندہ ہوتی تو اور بات، فتووں میں نہیں ملے گا دین۔ سیدہ فاطمہ کے سر پہ ہاتھ رکھا، فرمایا بٹیا تیری ماں خدیجہ زندہ ہوتی تو اور بات تھی، میں خود تسلی کرنے آیا ہوں، تجھ سے پوچھنے آیا ہوں، تیرا نکاح اگر میں علی سے کر دوں تجھے کوئی اعتراض نہیں۔ ادائیں سیکھو نبی علیہ السلام سے کہ باپ کیسا ہونا چاہیے، ان سے سیکھو کہ بیٹا کیسا بنتا ہے، یہ بتائیں گے کہ ایک اچھا بھائی کیسا ہوتا ہے، ان سے پتا ہے کہ بھتیجا کس کو کہتے ہیں، ان سے سیکھو کہ ایک چچا کیسا بنتا ہے، یہ بتائیں گے کہ ایک ماموں کا کردار کیا ہونا چاہیے۔ محمد رسول اللہ کی اداؤں میں دین ہے، ان کے چلنے میں دین ہے، ان کے اٹھنے میں دین ہے، ان کی گفتگو میں دین ہے، ان کے آرام کرنے میں دین ہے، ان کی مسجد کے معاملات میں دین ہے، ان کی شاہراہ میں دین ہے۔ آپ نبی علیہ السلام کو چھوڑ کے اگر دین فتووں میں تلاش کریں گے آپ کو قیامت تک دین ملنے والا ہے نہیں۔ انہوں نے ایک ایک ادا سکھا دی ہے، ایک ایک نقطہ بتا دیا امت کو، احترام سکھا دیا۔
इकराम सिखा दिया, माओं का एहतराम, बेटियों का एहतराम, बहनों का एहतराम, कि करना क्या है हमें। अब अगर हम नबी अलैहि सलाम के आला किरदार से भी नहीं समझ सकते तो दुनिया की कोई ताकत हमें समझा नहीं सकती। तो पलटना है अपने नबी अलैहि सलाम की तरफ, पलटेंगे इंशाअल्लाह। तो जाती तौर पे पलटना है इंशाअल्लाह। बढ़ा दोगे तनख्वाह मौलवी की? अब बोलते नहीं है, बताओ। 1000 तो दिहाड़ी होनी चाहिए कम से कम। ये बिना मजाक के आपको कह रहा हूं। जिसने दीन अप्लाई करना है, अगर वो अपने बीवी बच्चों के फिक्र में रहेगा तो आपको रोज एक नई किताब लाके नबी अलैहि सलाम की सीरत नहीं सुना सकता। जहां से दीन अप्लाई होना है वहां रकम नहीं खर्च कर रहे, जहां से दीन मिलना ही नहीं है। मैं पंजाब वक्फ बोर्ड मेरे पास रहा एक दौर में, तो जब मैं बैठा कुर्सी पे, मैंने कहा मौलवियों की फाइल लाओ, तनख्वाह देखी, हाफिजों की 7500, मौलवियों की 9500, मैं सीधी बढ़ा दो, 20-20 हजार कर दो। तो दुनियादार जो मेंबर थे ना, यहाँ भी होंगे मेंबर तो वक्फ बोर्ड के, तो सारे रोने लगे, मुझे कहने लगे उस्मान भाई ये तो आप ज्यादा कर रहे हो। तो मैं कहा ठीक है रुक जाते हैं। लेकिन हमारे वहाँ एक दोस्त थे मेरे साथ मेंबर थे, तो मैं कहा आपकी जूती बहुत अच्छी है, बड़े खुश हुए, कहने लगे एडिडास के शोरूम से लाया हूँ। तो मैं कहा हज़रत कितने की आई? फरमाया 22,000 की आई। तो मैं कहा बिल्कुल ठीक है, तुम लोगों को मौलवियों की नहीं जूतियों की जरूरत है, आपको अच्छे आलिम नहीं चाहिए। तो इस बात को पल्ले बांध लीजिए। ये बेटियों को पढ़ाना, और बेटियों को भी कहता हूं कि दीन सीखना मोहम्मद रसूलुल्लाह की अदाओं में, अम्मी खदीजतुल कुबरा की अदाओं में, अम्मी आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हु के अंदाज में, सैयदना फातिमा ज़हरा की जिंदगी में, सैयदना सुमैया की जुर्रत में, अस्मा बिनते अबू बकर की बहादुरी में। अगर आप ये समझते हैं कि चंद मसले मसाइल बता के हम दीन के हामी बन जाएंगे, नहीं, जब तक दीन आपके मिजाज में नहीं उतरेगा। एक फोटो खींचनी है, आज खींचेंगे फोटो इंशाल्लाह। अब आप सोचोगे मौलवी है फोटो खींचने के लिए बोल रहा है, लेकिन मजबूरी है, खींच लीजिएगा। घर पे जाके जितनी मेरी बहनें हैं, भाई हैं, जो भी हैं, अपनी अपनी एक अच्छी फोटो खींचिए, जिसको सेल्फी बोलते हैं, और फिर आराम से अकेले बैठ के कमरे में, अगर तो उस फोटो में कोई बेईमान नजर आ रहा है, अगर उस फोटो में कोई ठग नजर आ रहा है, अगर उस फोटो में कोई हसद करने वाली नजर आ रही है, अगर उस फोटो में किसी की बेटी से गंदा इरादा रखने वाला कोई जवान नजर आ रहा है, अगर उस फोटो में कोई दूसरे क्या माल हड़प करने वाला नजर आ रहा है, तो अब तो एआई का दौर है, उसको अच्छा करो। फोटो को अच्छा करने का मतलब अपने किरदार को अच्छा करो। सारी जिंदगी यही रोते रहेंगे, फला ने ये कह दिया, फला ने ये कह दिया, फला ने। अरे भाई तुम्हारी शक्ल देख के किस किस का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, कभी ये भी तो कागज में लिखो। आपका चेहरा देख के किसका चेहरा उड़ जाता है, आपकी घर में आमद से किस किस के दिल की धड़कन तेज हो जाती है, कभी अपनी हालत पर भी तो गौर करो। हमारे नबी अलैहि सलाम ने दोनों चीजों को अलग अलग रखा है। पढ़िए नबी अलैहि सलाम की मक्की जिंदगी, सड़क पर चले जा रहे हैं, नौज़ुबिल्लाह अबू जहल ताना मारता है, अबू लहब ताना मारता है, उतबा ताना मारता है, उमैया ने पत्थर मारे, अब्दुल्ला बिन मुईद ने दुश्मनी की है। अब लेकिन जैसे ही नबी अलैहि सलाम अपने घर के दरवाजे पर पहुंचे, दरवाजे को नोक की, खटखटाया, अंदर से अम्मी खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का मामूल था, वो आवाज देती थी, फातिमा भाग के दरवाजे पे जाओ, तुम्हारे वालिद मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आए हैं। अब जब फातिमा छोटी थी, अब जब ये दरवाजा खोलती थी तो सामने कौन खड़ा है? एक मुस्कुराता हुआ बाप। नबी अलैहिस्सलाम कभी बाहर की परेशानी अपने घर तक लेकर नहीं गए हैं, हालांकि वो दौर दुखों का था, वो तकलीफों का था। अम्मी खदीजतुल कुबरा फरमाती, वो जब भी घर में दाखिल हुए हैं मुस्कुराते हुए।
وہ جب بھی گھر میں آئے حشاش بشاش آئے، وہ جب بھی گھر میں آئے فاطمہ الزہرا کو اپریشیٹ کیا ہے، اپنی بٹیا کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کی ہے، ان کی باتیں سنی ہیں، ان کو نصیحتیں کی ہیں، ان کے ساتھ ہلکا پھلکا ہنسی مذاق کیا۔ وہ باہر کی پریشانی گھر لے کر نہیں آتے تھے، یہ محمد رسول اللہ کی سنت ہے۔ تو جو بیٹیاں ہیں وہ بھی سنو، دیندار ہونے کا مطلب خڑوس ہونا نہیں ہے۔ آج کل کیا ہے کہ ہم میں سے جو بھی بندہ دیندار بنتا ہے نا، وہ اپنے اوپر ایک خول بنا لیتا ہے، جس طرح مکھی ایک اپنے اوپر خول بنا لیتی ہے، میں تو دیندار ہوں، تہجد گزار ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ۔ کچھ بھی نہیں ہے، ہم ابھی کچھ بھی نہیں ہیں۔ اللہ کی توفیق نہ ہوتی تو ہم چند قدم نہ چلتے۔ نبی علیہ السلام نے 12 کہا، نیچے دیکھو، نیچے، اوپر نہیں۔ کتنے لوگ ہیں رات کو ہاوڑا برج کے پاس سوتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جن کے پاس گھر نہیں ہے؟ کتنے لوگ ہیں اسپتالوں میں موت کا انتظار کر رہے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں ان کے پاس شام کے کھانے کے پیسے نہیں ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جن کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو جھکی جھوپڑی میں سو رہے ہیں؟ آپ کے پاس اللہ نے سب کچھ دیا، اب بھی گلا ہے۔ شکر کرنا سیکھیں، شکر کرنا، اللہ کا شکر کرنا کہ اللہ نے ہمیں اچھا بنایا ہے، صحت دی ہے، چل پھر رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے کما رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن جو آپ دین کا کام کر رہے ہیں آپ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کر رہے ہیں نا۔ اگر دینداری آپ میں عقل لے کے آ رہی ہے، خاص کر معلمات سنیں، اگر دینداری مولویوں میں معلمات میں عقل لے کے آ رہی ہے تو دین پیچھے رہ گیا، دین کا کھول چل رہا ہے آگے۔ اردو کا ایک شعر ہے نا، عقیدے منجمد اپنی جگہ پر، عقیدے منجمد اپنی جگہ پر، اماموں کی کوائیں لڑ رہی ہیں۔ عقیدہ تو پیچھے رہ گیا ہے۔ عقیدہ یہ ہے کہ کسی کے لیے دل میں حسد آئے تو ہم توبہ کر لیں، عقیدہ یہ ہے کہ کسی کی بیٹی کی طرف غلط نکاح جائے تو ہم توبہ کر لیں، عقیدہ یہ ہے کہ غلط تولنے لگے تو توبہ کر لیں، عقیدہ یہ ہے کہ کسی کے بارے میں کوئی ہم سے رائے مانگے اور وہ بندہ درست ہے اور ہم جھوٹ بول کے اس رشتے کو توڑنا چاہیں تو ہم توبہ کر کے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیں۔ عقیدہ یہ نہیں ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں، عقیدہ وہ ہے جو آپ کا کردار لوگوں کے درمیان نظر آ رہا ہے، وہ ہے عقیدہ۔ تو وقت بھی ہو گیا، ابھی آگے بھی جانا ہے، تو امید کرتا ہوں کہ جتنی گفتگو ہوئی ہے، اور بالخصوص جو میں نے مولویوں پہ بات آپ کو کہی ہے، وہ مذاق میں نہیں کہی، مذاق میں نہیں کہی۔ جتنا بڑا چیلنج ہمارے سامنے ہے پوری دنیا میں، اس چیلنج کو جو لوگ فیس کر رہے ہیں، جو اس کا مقابلہ کر رہے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کیجئے، چاہے وہ مدرسے میں ہیں، چاہے وہ مکاتب میں ہیں، چاہے وہ مساجد میں ہیں، چاہے وہ NGOs میں ہیں، چاہے وہ سوسائٹیز میں، جو بھی طبقے آپ کے دین کی طرف سے آپ کے دین کو آگے پروجیکٹ کرتے ہیں، ان طبقوں کا احترام کیجئے، ان کی پشت پناہی کیجئے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔